سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے کریک ڈاؤن۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ وہ پھٹنے لگی تھی جب گائیڈ بشیر شمشیر نگر کے نزدیک پہنچا۔ پہاڑیوں میں گونج پیدا کرتی اذان کی آواز نے اسے احساس دلایا کہ وہ اپنی منزل کے نزدیک آ گئے ہیں۔ اب اسے گاؤں میں جا کر اپنے ایک ساتھی سے رابطہ کرنا اور جہانگیر اور اس کے ساتھیوں کے لیے اگلا گائیڈ فراہم کرنا تھا، کیونکہ گائیڈ بشیر کو یہاں سے بیس کیمپ لوٹ جانا تھا اور اس کے بعد کا سفر انہوں نے مقامی گائیڈ کی سربراہی میں طے کرنا تھا۔ اچانک ہی بشیر کو یوں لگا جیسے پہاڑوں پر زلزلہ آنے لگا ہو، شاید دشمنوں نے گاؤں پر حملہ کر دیا ہو۔ اس کے ذہن میں فوراً خیال آیا۔ اپنے اس خیال کی تصدیق کے لیے اس نے چند قدم ہی بڑھائے تھے جب فضا تیرا و تار ہونے لگی اور وہ اپنی جگہ پر جم کر رہ گیا۔ چند لمحوں کے لیے اس نے رک کر سوچا، پھر ایک فیصلے پر پہنچ کر وہ مطمئن ہو گیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ قریباً بھاگتا ہوا اپنے ہائیڈ آؤٹ کی طرف واپس جا رہا تھا۔ کمانڈر جہانگیر نے نماز ادا کرتے ہی دن کی روشنی پھیلنے کا احساس ہونے پر مجاہدین کو مختلف پوزیشنوں پر پھیلا دیا تھا اور خود بھی اپنی گن کندھے سے لٹکائے اسی راستے پر آنکھوں سے دور بین لگائے بیٹھا تھا جس طرف سے بشیر کی واپسی کا امکان تھا۔ اس کے ساتھی نے دور بین آنکھوں سے لگائی ہوئی تھی جب اچانک ہی اس کی نظروں نے وہ منظر دیکھا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے انگلی سے سامنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کمانڈر جہانگیر کو دوربین تھما دی۔ جہانگیر نے آنکھوں سے دوربین لگائی اور ایک ہیولے کو نمایاں ہوتے دیکھا۔ جب اس ہیولے کے نقوش واضح ہوئے تو وہ ان کا گائیڈ بشیر تھا۔ بشیر جس طرح قریباً بھاگتا اور لڑکھڑاتا ہوا اس طرف آ رہا تھا، اس سے انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ دوسرے ہی لمحے اس نے اپنے ساتھیوں کو چوکس کر دیا۔ گائیڈ بشیر نے شمشیر نگر سے یہاں تک قریباً 1 کلومیٹر کا فاصلہ اپنی پوری توانائیاں صرف کر کے بھاگتے ہوئے کیا تھا۔ جہانگیر اس کی طرف بھاگتا ہوا جا رہا تھا۔ اس نے بشیر کو راستے ہی میں جا لیا۔ بھارتیوں نے شمشیر نگر کو گھیر لیا ہے۔ کمانڈر مختار کے گاؤں پر حملہ ہو گیا ہے، اس نے ہانپتے ہوئے تیزی سے جہانگیر سے کہا۔ جہانگیر نے ہاتھ کے مخصوص اشارے سے مجاہدین کو ایک جگہ جمع ہونے کے لیے کہا اور پلک جھپکتے وہ سب وہاں موجود تھے۔ وحید تم اور حافظ اجاز تم، اس نے 2 مجاہدوں کی طرف انگلی سے اشارہ کیا، تم دونوں یہاں سامان کی حفاظت کرو گے۔ ہم میں سے کوئی بھی زندہ رہا تو واپس یہیں پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ اگر ہم 3 گھنٹے تک نہ لوٹیں تو حافظ اجاز تم کمانڈر رہو گے اور اگلی مہم تم نے سر کرنی ہے۔ ہم سے پہلے اگر فوج یہاں پہنچ جائے تو سامان تباہ کر دینا، اپنا اسلحہ بھی ضائع کر دینا، ان کے ہاتھ کچھ نہیں لگنا چاہیے۔ اپنی گھڑیوں پر وقت ملا لو، 4:30۔ اس نے دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بشیر تم ہمیں جلدی وہاں تک لے جاؤ، پھر یہاں لوٹ آنا۔ اگر ممکن ہو تو ان دونوں کو اگلی منزل تک پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہوگی۔ اس نے مکمل حاضر دماغی اور جرأت ایمانی کے ساتھ ایک کمانڈر کی حیثیت سے فیصلے کیے۔ خدا حافظ۔ جہانگیر نے اپنے باقی ساتھیوں کو مخصوص اسلحہ اور گولہ بارود اٹھا کر اپنے تعاقب میں آنے کا اشارہ کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ سب باری باری مالک ارض و سما کی وحدت اور بڑائی بیان کرتے اپنے اپنے حصے کا بوجھ اپنے کاندھوں پر لاد کر اپنے کمانڈر کے تعاقب میں دشمن کی سرکوبی کرنے جا رہے تھے۔ ان کے جہاد کا آغاز ان کی توقع سے بھی پہلے ہو گیا تھا۔ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنے کے لیے ان کی لپک دیدنی تھی۔ خدا کے یہ پراسرار بندے دشمن کی سرحدوں کی تقدس اپنے قدموں تلے روند کر یہاں آئے تھے۔ یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ وہ کن کی مدد کرنے جا رہے ہیں، اس گاؤں کا نام کیا ہے، یہاں کے مکین کون ہیں، لیکن یہ جو کوئی تھے ان کے ساتھ مضبوط بندھن میں بندھے تھے۔ ان کے جوان جسموں میں یہ جان کر انگارے تڑپنے لگے تھے کہ بزدل ہندو فوج نے ان کے مجبور و مقہور مسلمان بھائیوں اور بزرگوں پر حملہ کیا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی اطاعت میں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ دشمن نے تمہارے ہمسائے میں کمزوروں کو ظلم کا نشانہ بنا رکھا ہے اور تم چپ چاپ بیٹھے ہو۔ اللہ کے فرمان پر لبیک کہتے ہوئے اپنے مظلوم مسلمانوں کی مدد کو آ گئے تھے۔ انہوں نے برف کے جہنم زاروں کو عبور کیا تھا اور اب
आग और खून के समुंदर में उतरने जा रहे थे। शमशेर नगर के नजदीक पहुंचने पर फायरिंग की आवाजें नुमायां होने लगी थी। जहांगीर ने अपने साथियों को वहीं रुकने का इशारा किया और खुद गाइड बशीर की मैयत में आगे बढ़ गया। पहाड़ी की चोटी से उसने अपनी आंखों पर दूरबीन लगाई और सामने का सारा मंजर नुमायां हो गया। बशीर ने उसे हाथ के इशारे से गांव को आने जाने वाले रास्तों की पोजीशन समझा दी थी। ठीक है, तुम साथियों के पास वापस जाओ और हमारे लिए दुआ करना। जहांगीर ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। गाइड बशीर ने दिलो जबान से लाखों दुआएं देते हुए उसके हाथ को गर्म जोशी से दबाया और वापस लौट गया। उसकी रवानगी के साथ ही कमांडर जहांगीर ने अपने साथियों को नजदीक बुलाकर दूरबीन की मदद से सामने का सारा मंजर दिखाकर उन्हें मंसूबाबंदी से आगाह किया और उन्हें हिदायत देकर दुआ के लिए हाथ उठा दिए। दुआ का इख्तिताम उन्होंने भीगी हुई आंखों से किया और अपने अपने ठिकाने की तरफ चल दिए। जहांगीर तेजी से पहाड़ी सिलसिले को फलांगता अपने निशाने के नजदीक पहुंच चुका था। हमले का आगाज उसने करना था, जिसके बाद उसके साथियों की बारी थी। ऊंचाई पर होने के सबब फिल वक्त वो महफूज थे। जहांगीर का पहला निशाना वो ट्रक था जिस पर 15-20 फौजी हथियार संभाले अगले हुक्म के मुंतजिर बैठे थे। अचानक ही उन पर कयामत नाजिल हुई। फरिश्ता अजल बनकर वो उनके सरों पर पहुंच गया था। जहांगीर ने यके बाद दीगरे 3 ग्रेनेड ट्रक में फेंके और वो धमाके से इस तरह उड़ा कि बुज़दिल दुश्मन दहल कर रह गया। इसके साथ ही उसके साथियों ने दुश्मन की 3 मार्टर तोपों को उनके तोपचियों समेत उड़ा दिया था, जिसके बाद उन्होंने भारतीयों के अपनी रेंज में आने वाले बाकी ट्रक और जीप भी तबाह कर दिए। इस अचानक हमले ने भारतीय फौज को बौखला कर रख दिया। मुजाहिदीन की दहशत उनके दिलों में मौजूद थी और ये अजाब बिल्कुल गैर मुतवक्के उनके सरों पर नाजिल हुआ था। वो जख्म खूर्दा भेड़ियों की तरह दुम दबाकर महफूज सिमत में भागने लगे। कमांडर मुख्तार के लिए मुजाहिदीन का यह हमला ताइद गैबी था। जहांगीर और उसके साथी गांव से पहाड़ की तरफ आने वाला रास्ता साफ कर चुके थे और दुश्मन बौखलाकर गांव की शमाली सिमत भाग रहा था। 15-20 मिनट के बाद ही उन्होंने गांव की सिमत से नारे तकबीर बुलंद होते सुना, जिसका मतलब यही था कि दुश्मन फिल वक्त भाग गया है। इसके साथ ही उन्होंने कमांडर मुख्तार के अकब में 2 मुजाहिदों और कुछ मुकामी बाशिंदों को भाग कर इस तरफ आते देखा। जहांगीर के साथ बढ़कर बगलगीर होने वाला पहला शख्स कमांडर मुख्तार था। नसरुन मिनल्लाह व फतहुन करीब बेइख्तियार उसके मुंह से निकला और वो जहांगीर से लिपट गया। गांव के लोगों ने आज़ादी और अल्लाह अकबर के नारों से फिजा का कलेजा छलनी कर दिया था। सूरज ने उनकी फतह को नजर गुजारने के लिए दरख्तों की ओट से थोड़ा सा सर बाहर निकाला और रास्तों पर जमी बर्फ से शिद्दत और नूर से उसकी रोशनियां रक्स करने लगीं। दोनों मुजाहिदों की यह पहली मुलाकात थी, लेकिन दोनों को इस बात का इल्म था कि दरअसल ये तजदीद मुलाकात है। वो तो 1400 साल से एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर अल्लाह के रास्ते में जहाद करते आ रहे थे। कमांडर मुख्तार को हालात की संगीनी का शायद सबसे ज्यादा इदराक था। उसने गांव के लोगों को फौरन गांव छोड़कर पहाड़ की दूसरी सिमत निकल जाने के लिए कहा था। वो जानता था कि बमुश्किल आध घंटे बाद दुश्मन कुमक लेकर वापस आ जाएगा। एक लम्हे के लिए उसके दिल में अपनी माँ और बहन का ख्याल भी आया, लेकिन इस तशवीश पर गांव के दूसरे लोगों की सलामती का जज्बा गालिब आ गया। चाचा अमीर, उसने अचानक ही एक बूढ़े को आवाज दी, तुम जैनब और माँ को लेकर दूसरी तरफ निकल जाओ। सिर्फ जैनब बेटा, तुम्हारी माँ शहीद हो गई। बूढ़े ने बगैर लगी लिपटी रखे बड़े पुरसकून लहजे में जवाब दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कमांडर मुख्तार, जहांगीर और दूसरे मुजाहिदों ने एक जबान होकर कहा। मुख्तार की आंखें जरूर भर आई थीं, लेकिन क्या मिजाल जो उसके पाए सबात में लग़ज़िश आई हो। चलिए, उसने कमांडर जहांगीर को इशारा किया। थोड़ी देर के बाद कमांडर मुख्तार अपने दोनों जिंदा साथियों समेत उनके दरमियान मौजूद था। कर्नल दुबे और कैप्टन ताराचंद उस काफले में सफर करने के बजाय हेलीकॉप्टर के जरिए यहां पहुंचे थे, जो बमुश्किल आधे घंटे के बाद ही अपने हमलावर दस्ते की तरफ से एसओएस इमरजेंसी पैगाम मिलने पर यहां पहुंचा था। अब वो दोनों कमांडर मुख्तार के मकान के अंदर अपने साथियों की लाशें देख रहे थे, जिनकी नहूसत में कई गुना इजाफा हो गया था। शहीद माँ और दूसरे शहीदों की लाशें यहां नहीं थी। गांव वालों की वो लाशें देखकर अपने हाथ में पकड़ी छड़ी को जोर से दूसरे हाथ पर मारा। क्रैक डाउन, उसके मुंह से निकला।
اور کیپٹن تارا چند کی طرف دیکھے بغیر وہ ہیلی کاپٹر کی طرف چل دیا۔ کریک ڈاؤن، کیپٹن تارا چند نے غصے سے کھولتے ہوئے کہا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھاگتا ہوا گاؤں کی حدود سے باہر نکل آیا۔ کرنل دوبے کا ہیلی کاپٹر ابھی فضا ہی میں تھا جب اس کے حکم پر عمل شروع ہو گیا۔ شکست خوردہ اور بوکھلائے ہوئے بھارتیوں نے گاؤں پر اپنا غصہ نکالنا شروع کر دیا۔ انہوں نے تباہ کن گولہ باری کی تھی۔ 10 منٹ کی مسلسل گولہ باری نے گاؤں کو ملبے کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا تھا۔ جہاں چند گھنٹے پہلے زندگی اپنی پوری رونائیوں کے ساتھ موجود تھی، وہاں اب لکڑی کے مکانوں سے آگ اور دھوئیں کی لپیٹیں آسمان کی طرف اٹھ اٹھ کر نوحہ خوانی کر رہی تھی۔ کریک ڈاؤن مکمل ہو گیا تھا۔ فاتح بھارتی فوج اپنے ٹھکانوں کی طرف واپس جا رہی تھی۔ کیپٹن تارا چند بڑی شرمندگی محسوس کر رہا تھا۔ اس نے کرنل دوبے کی خاصی شہرت سن رکھی تھی اور خود اسے بھی احساس تھا کہ بھارتی فوج کے گسٹاپو کی حیثیت سے اس کی اپنی شخصیت کو بھی زبردست دھچکا لگا تھا۔ اس وقت وہ کرنل دوبے کے سامنے خاصا شرمندہ دکھائی دے رہا تھا۔ نو ڈفرنس، کرنل دوبے نے اچانک ہی اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ کیپٹن تارا چند نے ہونکوں کی طرح اس کی طرف دیکھا۔ کرنل دوبے کے ہونٹوں پر ایک مکارانہ مسکراہٹ رقصاں تھی۔ مجھے بھی ایسے شکار کا مزہ آتا ہے جس پر محنت کرنی پڑے کیپٹن، میں مچان لگا کر شکار کھیلنے کا قائل نہیں۔ یہ کام تو بھارتی فوج کے کسی بھی کرنل سے لیا جا سکتا ہے۔ مجھے یہاں وہ کچھ نہیں کرنا جو میرے پیش رو کرتے آئے ہیں۔ اس نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کن اکھیوں سے کیپٹن تارا چند کی طرف دیکھا۔ دھوئیں کے مرغولے اس کے منہ سے نکل کر فضا میں دائرے بنا رہے تھے۔ اس کی بہن کی لاش نہ ملنے کا ایک ہی مطلب ہے کیپٹن، کہ وہ ابھی زندہ ہے۔ اپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ جماتے ہوئے اس نے کیپٹن تارا چند سے کہا، اور تارا چند کو اس کی بات کا سارا مطلب سمجھ میں آ گیا۔ خواہ مخواہ ایک مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر اتر آئی۔ اس کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑنے لگے۔ وہ جان گیا تھا کہ کرنل دوبے کیا چاہتا ہے۔ میں سمجھ گیا سر، کیپٹن تارا چند نے اطاعت میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ گڈ، یہ ہوئی نا بات۔ کتنے گاؤں ہیں ارد گرد میں؟ صرف 2، یا پھر جنگل؟ میں نے شمشیر نگر کی طرف جانے والے راستوں پر پیٹرول پارٹیاں پھیلا رکھی ہیں۔ کیپٹن، اس لڑکی کو زندہ گرفتار کرو۔ میں اس کو چارہ بنا کر مختار کو اس کے ہائیڈ آؤٹ سے باہر نکالوں گا، پھر گھات لگا کر شکار کرنے کا مزہ آئے گا۔ کیپٹن تارا چند ہانکا لگا کر اسے گھیر لو۔ مجھے یہ شخص ہر صورت چند دنوں میں چاہیے۔ اور ہاں، تمہارے کیٹس کی موت کا افسوس مجھے بھی ہے۔ زینب کو یہاں لانے سے پہلے ان کا بدلہ نہ اتارنا شروع کر دینا۔ خیال رہے، مجھے جھوٹا شکار پسند نہیں۔ او نو سر، میں سولجر ہوں سر، ڈسپلن کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ سینئرز کا حق جونیئرز سے پہلے ہے سر، کیپٹن تارا چند نے کہا لگاتے ہوئے کہا۔ کرنل دوبے نے جواب میں اس سے زیادہ زوردار شیطانی کہا بلند کیا تھا۔ اچانک ہی کرنل خلاف توقع سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے براہ راست کیپٹن تارا چند کی آنکھوں میں جھانکا۔ تارا چند کے لیے خود کو کرنل کہنا مشکل ہو رہا تھا۔ ناؤ گو اہیڈ کیپٹن، یاد رکھنا ہے رزلٹ چاہیے، اپنی مرضی کا رزلٹ۔ اس کی آواز سانپ کے پھونکار کی طرح کیپٹن تارا چند کے کانوں کے راستے دماغ میں گونج پیدا کر رہی تھی۔ اوکے سر۔ کیپٹن تارا چند نے دونوں ایڑیاں جوڑ کر اسے سلوٹ کیا اور فوراً باہر نکل آیا۔ غنی کو جلد از جلد پیش کرو۔ اس نے اپنے کمرے میں پہنچتے ہی اپنے ماتحتوں کو حکم دیا۔ رائٹ سر۔ اس کے ماتحت سی آر پی کے ایک مقامی انسپیکٹر نے جواب دیا، جس کے ذریعے عموماً وہ لوگ غنی سے رابطہ قائم کیا کرتے تھے۔ شمشیر نگر کے باسی اپنے شہیدوں کو سپرد خاک کرنے کے بعد اپنے غاصبوں کا ماتم کر رہے تھے۔ دوپہر ہونے کو آئی تھی لیکن ابھی تک دھند کا سحر نہیں ٹوٹا تھا۔ گاؤں کے گرد پھیلے پہاڑوں پر برف کے بادل بڑے بڑے گالوں کی صورت میں بلند ہو رہے تھے۔ سورج کی کپ کپاتی کرنیں کبھی کبھی برفیلے بادلوں کی اس دبیس تہہ کو توڑ کر چند منٹ کے لیے جب ماحول کو روشن کرتی تو شمشیر نگر کے ادھ جلے مکانوں سے اٹھتا ہوا دھواں نمایاں ہونے لگتا۔ کہیں کہیں سے ابھی تک لکڑیوں کے چٹخنے کی آوازیں آ جاتی تھیں۔ حسرت و یاس کی تصویر بنے گاؤں کے بوڑھے اپنے لمبے لمبے فیرن میں کپ کپاتے اپنے متاع حیات کو جلتا دیکھ کر خون کے آنسو رو رہے تھے، یا پھر وہ چند نوجوان تھے جو اپنے جلتے مکانات کے کھنڈرات سے بچا کچا سامان نکالنے میں کوشاں تھے۔ ان کی آنکھوں سے ٹپکتی نفرت اور دلوں سے اٹھتا کرب اب الفاظ کی صورت اختیار کرنے لگا تھا۔ اچانک ہی ایک کونے سے کسی بیوہ کی فلک شگاف چیخ سنائی دی
اس کا خامد اور معصوم بچہ ماتا کی لگائی اس بلی کی بھینٹ چڑھ گئے تھے۔ کونوں کھدروں میں سر جوڑے بوڑھے اور عورتیں فوراً اس کی طرف لپکے، اور تھوڑی دیر کے بعد وہاں وحشیانہ ماتم ہونے لگا۔ نوجوانوں کی آنکھیں خون برسانے لگی تھیں۔ اب تک گاؤں کی مسجد کے سامنے 5 بچوں کی جلی ہوئی لاشیں اکٹھی کی جا چکی تھیں۔ عورتوں کے بین نوجوان کی نفرت اور قہر کو مہمیز لگا رہے تھے۔ اچانک کی فضا میں ایک دھاڑ گونجی، بھارتی کتوں کشمیر سے نکل جاؤ! بینڈ ڈالتی عورتوں نے اس طرف گردنیں گھمائی۔ ایک نوجوان وحشیانہ انداز میں نعرے لگا رہا تھا۔ اچانک ہی جیسے ساری وادی لرزنے لگی۔ ہم سب مانگیں آزادی! سب یک زبان تھے۔ وہ اپنے وجود کی تمام تر نفرتوں اور جوش کو مجتمع کر کے بھارتی سامراج کا ماتم کر رہے تھے۔ اپنے گھروں کے جل جانے، اپنے پیاروں کے نوالائے آتش بن جانے پر وہ خوفزدہ نہیں تھے۔ بھارتی فوج کی توقعات کے بالکل برعکس وہ ان کی درندگی سے سہمے نہیں تھے، سمٹے نہیں تھے۔ ان کے دلوں اور دماغوں میں موجود لاوا دبا نہیں تھا، پھیل رہا تھا۔ کرنل دوبے کے کریک ڈاؤن سے لگی آگ سے کہیں زیادہ آگ ان کے دلوں میں دہک رہی تھی۔ وہ بہر صورت آزادی چاہتے تھے یا پھر موت۔ یہ کوئی جذباتی فیصلہ نہیں تھا۔ جذباتی فیصلے جذبات میں بہہ کر ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، لیکن یہاں تو بڑھتے ہوئے ظلم سے کئی گنا زیادہ ان کے دلوں میں بھارتی سامراج کے خلاف نفرت کی اور انتقام کی آگ بھڑکنے لگی تھی۔ آزادی کے متوالے ان ستم رسیدہ کشمیریوں میں آستین کا سانپ غنی بھی موجود تھا۔ اس نے بڑی مکاری سے کام لیتے ہوئے بھارتیوں کے خلاف باقاعدہ تقریر شروع کر دی تھی۔ وہ بڑھ چڑھ کر انہیں گالیاں دے رہا تھا، اور بھولے بھالے ستم زدہ کشمیری احتراماً اس کے گرد اکٹھے ہو رہے تھے، اور غنی دل ہی دل میں خود کو داد دے رہا تھا۔ ان گھروں میں اس کا گھر بھی جلا تھا، لیکن وہ کامیاب جواری تھا، جانتا تھا کہ ایک کے بدلے میں 10 گھر مل جائیں گے۔ اگر وہ مختار کو گرفتار کروانے میں کامیاب ہو جاتا تو اس کا برسوں کا خواب بھی حقیقت بن جاتا۔ یہ اس کی بدقسمتی تھی کہ اس کی بے پناہ ضلالت کے باوجود، اس کی بروقت اور صحیح اطلاع کے باوجود، مختار نہ صرف بھارتی فوج کو جل دے کر نکل گیا تھا، بلکہ جاتے جاتے وہ لوگ بھارتی کمانڈوز کو بھی جہنم رسید کر گئے تھے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، میرے بچوں اور بچیوں، ہمارا سب سے پہلا فرض ہے کہ اپنی ان بیٹیوں کو تلاش کریں اور گاؤں میں واپس لائیں جو بھارتی فوج کے حملے سے ڈر کر یہاں سے بھاگ گئی ہیں۔ ہمارے لیے شرم کا مقام ہے کہ اس گاؤں کے عظیم سپوت کمانڈر مختار، جس کی ماں نے شہادت کا جام نوش کر کے مجاہدوں کی ماں کا حق ادا کر دیا، اس عظیم مجاہد کی بہن گاؤں سے غائب ہے۔ میرے بھائیوں، خدا کے لیے سب کام چھوڑ کر اسے تلاش کرو۔ جتنی جلدی ممکن ہو سکے اسے اس گاؤں میں واپس لاؤ۔ وہ ہماری عزت ہے، ہمارا مان ہے، ہمارے عظیم کمانڈر کی بہن اور اس گاؤں کی بیٹی ہے۔ ہم لوگ قیامت کے دن اپنی مرحومہ بہن کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اسے کس منہ سے کہیں گے کہ اس کی بیٹی کی عزت کی حفاظت ہم نہیں کر سکے؟ جاؤ، خدا کے لیے جاؤ اور ہمارے گاؤں کی بیٹی کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ اگر خدا نخواستہ اسے کچھ ہو گیا تو ہم خدا کے غضب سے کبھی نہیں بچ سکیں گے۔ اس نے ٹسوے بہانے شروع کر دیے۔ چاچا غنی ٹھیک کہتا ہے، ہم ابھی مر نہیں گئے کہ مختار کی بہن کی عزت کا تحفظ نہ کر سکیں۔ جس کی ماں نے ہمارے لیے جان دے دی، جس کا بھائی اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر ہماری آزادی اور عزت کی جنگ لڑ رہا ہے، ہم اس کی بہن کی حفاظت نہ کریں؟ لعنت ہے ہم پر۔ ایک جوشیلے نوجوان نے چیختے ہوئے غنی کی ہاں میں ہاں ملائی، اور گاؤں کے 10-15 مرد زینب کی تلاش میں نکل گئے۔ زینب کا دشمن کے خوف سے فرار ہونا ان کی غیرت کے لیے ایک چیلنج تھا۔ وہ اتنے بے غیرت بھی نہیں تھے کہ اپنے گاؤں کی عزت کی رکھوالی نہ کر سکتے۔ غنی کا گھناؤنا منصوبہ کامیاب رہا تھا۔ اپنے معمول کے مطابق غنی شام کے بعد شمشیر نگر سے ملحقہ گاؤں کی طرف جا رہا تھا، جہاں اس نے قالین بانی کا کارخانہ لگا رکھا تھا۔ شمشیر نگر سے روانگی کے بعد اس نے 2-3 مرتبہ مختلف ہیلوں بہانوں سے اس بات کا اطمینان کر لیا تھا کہ کوئی اس کا تعاقب نہیں کر رہا۔ اچانک ہی وہ پہاڑی راستے کی بھول بھلائیوں میں غائب ہو گیا۔ اس نے جان بوجھ کر وہ پگڈنڈی اختیار کی تھی جس سے سفر کرتا وہ ریسٹ ہاؤس پہنچا تھا۔ ریسٹ ہاؤس کے چاروں طرف سیکیورٹی کا جال پھیلا ہوا تھا۔ پہاڑی کے دامن میں بنی اس عقوبت گاہ کو قلعے کی سی حیثیت حاصل تھی جس کے چاروں طرف 1.5-2 کلومیٹر تک CRP اور بھارتی فوج کی حفاظتی چوکیوں کا جال پھیلا تھا، اور شام ڈھلنے پر اس علاقے میں باقاعدہ گشت بھی ہوتی تھی جس کا سلسلہ صبح تک جاری رہتا۔ ریسٹ ہاؤس تک براہ راست پہنچنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔
इस तरफ सिर्फ सरकारी काम से आने वालों के लिए भी जो सड़क बनाई थी, उस पर भी उन्हें काफी दूर रोककर फिर राह की फराहम करदा ट्रांसपोर्ट के जरिए रेस्ट हाउस तक कर्नल दूबे के पास पहुंचाया जाता था। गनी मामूल के मुताबिक चलता हुआ कर्नल दूबे से मुलाकात के लिए जा रहा था। उसने अपने चेहरे को बड़ी सी गर्म चादर से इस तरह ढांप रखा था कि नजदीक से देखने पर भी उसकी पहचान मुमकिन नहीं हो सकती थी। ये सारा गोरख धंधा उसने हिफाजती इकदाम के तहत फैलाया था। इस बात का उसे भी बाखूबी इल्म था कि अगर वो एक मर्तबा कहीं मुजाहिदीन की नजरों में आ गया तो वो लोग उसे कश्मीर तो क्या, भारत के किसी भी कोने से ढूंढकर बड़ी अजियतनाक मौत मार डालेंगे। उसे अपने पेशरो बहुत से सरकारी टाउटों के हशर का इल्म था। मुजाहिदीन ने उनको इबरत का निशान बनाकर मौत के घाट उतारा था। गनी ने जानबूझकर एक हिफाजती पोस्ट का रुख किया था। ये सीआरपी की पोस्ट थी, जहां का पोस्ट कमांडर इंस्पेक्टर मुंशी राम था, जिसे कैप्टन तारा चंद ने बुलाकर गनी को फौरन पेश करने की हिदायत की थी। वो लोग गनी से इंस्पेक्टर मुंशी राम ही के जरिए राब्ता कायम किया करते थे। अभी सूरज मुकम्मल गरूब नहीं हुआ था और पहाड़ी के दामन में इतना उजाला मौजूद था कि वो 20-30 गज के फासले से दिखाई दे सकता था। पोस्ट नजदीक आने पर उसने तरबियत के मुताबिक अपने दोनों हाथ फिजा में बुलंद करके एक खास सिग्नल दे दिया था। पोस्ट के टावर पर आंखों से दूरबीन लगाए संतरी ने इंस्पेक्टर मुंशी राम को आवाज देकर किसी अजनबी की आमद से मुत्तला किया था और उसके अगले अहकामात का मुंतजिर था। आने दो साले को, अपना आदमी है। मुंशी राम ने गनी को मोटी सी गाली देकर कह कहा लगाया। इसके बावजूद दो सिपाहियों ने बड़ी फुर्ती से गनी पर राइफलें तान ली थीं और उसे अपनी राइफलों की जद में ही यहां तक लेकर आए थे। इंस्पेक्टर मुंशी राम के इशारे पर वो वापस लौट गए। गनी ने अपने मुंह से चादर अभी तक अलग नहीं की थी, क्योंकि अभी तक वो खुद को मुकम्मल महफूज ख्याल नहीं करता था। इंस्पेक्टर मुंशीराम ने अपने अफसरान की हिदायत पर उसका स्वागत बड़ा भरपूर किया था और अब उसे अपनी जीप में बिठाकर कैप्टन ताराचंद की तरफ ले जा रहा था। थोड़ी देर के बाद वो ताराचंद के सामने हाजिर था। वेल मिस्टर गनी, कर्नल साहब बहुत गुस्से में हैं। तुम्हारी तरफ से कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। इस मर्तबा तुम्हारी इंफॉर्मेशन मुकम्मल नहीं थी। कर्नल तो तुम्हारे लिए कुछ और सोच रहा था, लेकिन मैंने ये कहकर तुम्हारी जान बख्शी करवाई है कि तुम्हें एक और मौका जरूर मिलना चाहिए। गनी का दिल तो यही चाहता था कि उसका गला दोनों हाथों से घोंट दे, लेकिन वो बेबसी से सिवाय खून के घूंट पीने के और कुछ भी नहीं कर सकता था। फिर भी उसने हिम्मत करके कह ही दिया, सर, मेरा कसूर क्या है? मेरी इत्तला तो सही थी। इडियट, तुमने ये नहीं बताया कि उनके पास इतना ज्यादा एम्यूनिशन भी था, और वो इतनी ज्यादा तादाद में थे। जिन लोगों ने पहाड़ की तरफ से हमला किया, उनकी इत्तला भी नहीं। मालूम है ये कितना बड़ा जुर्म बनता है तुम्हारे खिलाफ। तमाम जवान कह रहे हैं कि तुमने उन्हें बेखबरी में मरवा दिया। ताराचंद जानता था कि वो जो कुछ कह रहा है वो झूठ है। मुजाहिदीन के पास उनके मुकाबले में असला आटे में नमक के बराबर भी नहीं था। अलबत्ता जज्बा ईमानी बेपना था जिसका वो मुकाबला ना कर सके। और पुश्त से हमला करने वालों को तो गनी ही क्या, भारतीय इंटेलिजेंस भी नहीं जानती थी। वो लोग तो बलाए नागहानी की तरह उन पर नाजिल हुए थे। असले तो उनके पास भी बराए नाम ही था। उन्होंने भी भारतीय फौज के दिलों पर मुजाहिदीन की दहशत से ही फायदा उठाया था, वरना तो भारतीय फौज के पास उनके मुकाबले में कहीं ज्यादा बेहतर असला और तरबियत मौजूद थी। गनी जानता था कि बुज़दिल और गद्दार का सच झूठ और गालिब का झूठ भी सच हो जाता है। उसका तो नीचे का सांस नीचे और ऊपर का ऊपर रह गया था, लेकिन जल्द ही वो संभल गया। महाराज, अभी आपके हाथों से कुछ नहीं निकला। उसने चापलूसी से कहा, देखो गनी, हमारे साथ ज्यादा होशियारी नहीं। तुम काम थोड़ा करते हो और नंबर ज्यादा बनाने के चक्कर में रहते हो। कर्नल दूबे को बाहर सूरत जैनब चाहिए। हम उस लड़की को कब्जे में लेकर मुख्तार को पेश होने पर मजबूर कर सकते हैं। जनाब, वही तो मैं अर्ज करने लगा हूं। गनी ने उसकी बात काटते हुए कहा। अच्छा अच्छा, कहो। ताराचंद ने अभी तक अपने चेहरे और लहजे की दुरुस्ती को कायम रखा था। कल सूरज निकलने से कुछ देर पहले आपको जैनब घर पर मिल जाएगी। वो खौफजदा होकर नजदीकी जंगल में छुप गई थी, लेकिन शमशेर नगर के नौजवान उसे वापस ले आए हैं। गनी ने मक्कारी से दांत निकालते हुए कहा। ओ, वेल डन। ताराचंद के होंठों पर जहरीली मुस्कुराहट नमूदार हुई। इस मर्तबा आप राजदारी का खास एहतमाम कीजिए और जो रास्ते मैं बताऊं उधर से हमला कीजिए, तभी गोहरे मकसूद हाथ आएगा। गनी ने अपनी अहमियत जताने का चक्कर चलाया। ठीक है, बताओ।
تارا چند نے اس کے سامنے کاغذ اور قلم رکھ دیا۔ غنی اسے کاغذ پر لکیریں لگا کر سمجھانے لگا کہ اس مرتبہ ان لوگوں کو کس راستے سے شمشیر نگر میں داخل ہونا چاہیے اور کس طرح خاص رازداری کا اہتمام کرنا چاہیے۔ غنی، ایک بات یاد رکھنا، اگر اس مرتبہ تمہاری اطلاع نامکمل ہوئی اور ہمارے جوانوں کو انکاؤنٹر فیس کرنا پڑا تو شاید تمہیں کرنل صاحب سے بھگوان بھی نہ بچا سکے۔ تارا چند نے اسے وارننگ دی۔ سر، آپ بالکل مطمئن رہیے۔ غنی نے اسے پھر اطمینان دلایا۔ ٹھیک ہے، تم جا سکتے ہو۔ منشی رام، اس کا انعام دے دو۔ اس نے منشی رام کو اشارہ کیا۔ تھوڑی دیر بعد منشی رام سے حقیر سی رقم وصول کرنے کے بعد غنی معمول کے مطابق واپس چل دیا۔ غنی نے واپسی کے سفر پر اپنی دانست میں کوئی بے احتیاطی نہیں کی تھی، لیکن وہ اس بات کا اندازہ نہ کر سکا کہ جہانگیر کے میدان عمل میں آ جانے سے مجاہدین کی قوت ہی میں اضافہ نہیں ہوا، راہ کے لیے بھی مصائب کا انبار کھڑا ہو گیا ہے۔ مختار کے ساتھ اپنے ہائیڈ آؤٹ پر بخیر و عافیت پہنچنے کے بعد اس کے لیے یہ سوال زیادہ اہمیت اختیار کر گیا تھا کہ آخر شمشیر نگر میں مختار کی موجودگی کی خبر رات تک کس طرح پہنچی۔ شمشیر نگر کا بچہ بچہ آزادی کے لیے کٹ تو سکتا تھا، لیکن اس بات کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ بھارتی انٹیلیجنس کو اس گاؤں میں مختار کی موجودگی سے مطلع کریں۔ بلیک کیٹس کے حملے نے یہ بات ثابت کر دی تھی کہ اس گاؤں میں ان کا ٹارگٹ صرف مختار کا گھر تھا، اور یہی ان کے اس گاؤں پر حملے کا جواز بھی بنتا تھا۔ جہاں تک میں نے غور کیا ہے، کوئی بھی فرد ایسا نہیں جس پر شک کیا جا سکے، مختار نے بڑے غور و فکر کے بعد کہا۔ دونوں اپنے محفوظ ٹھکانے پر پہنچنے کے بعد فوراً بعد دشمن کے خلاف جوابی کارروائی کا جائزہ لینے بیٹھ گئے۔ جہانگیر نے اسے کہا تھا کہ وہ مشتبہ لوگوں کی ایک فہرست ضرور بنا لے۔ مختار نے جہانگیر کے ساتھ بیس کیمپ میں 3 ماہ گزارے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ مارشل آرٹس اور انٹیلیجنس کی جدید ترین تکنیک پر مہارت رکھنے والا جہانگیر بظاہر عام معاملات کو بھی بہت سیریس لیتا تھا۔ اس بات کا اندازہ تو مختار بھی بخوبی لگا سکتا تھا کہ بھارتی انٹیلیجنس جس تیزی سے ٹاؤٹوں کا جال بچھا رہی ہے، اس سے مجاہدین کی کوششیں بری طرح اثر انداز ہو رہی ہیں۔ تحریک کے آغاز ہی میں مجاہدین نے مقبوضہ کشمیر میں ایک بڑا آپریشن کر کے ان آستین کے سانپوں کو نشان عبرت بنایا تھا، لیکن بدقسمتی سے مسائل کی چکی میں پسے مجبور کشمیریوں میں سے بھارتی انٹیلیجنس کو اپنے کام کا کوئی نہ کوئی آدمی مل ہی جاتا تھا۔ شمشیر نگر کے نزدیک ان کا کون سا اڈا ہے؟ اچانک ہی جہانگیر نے پوچھا۔ ریسٹ ہاؤس۔ کیوں؟ مختار نے جواب دیتے ہوئے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ فوراً اٹھو، ہم دونوں ابھی چلتے ہیں، جہانگیر نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ لیکن کہاں؟ مختار کی الجھن ابھی تک ختم نہیں ہوئی تھی۔ تمہارے گاؤں سے جو راستہ ریسٹ ہاؤس کی طرف جاتا ہے، ہم اس پر جتنا دور جا سکتے ہیں جائیں گے، جہانگیر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ لیکن ہم 2 آدمی ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ تم یہاں ان کی مورچہ بندیوں کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ ابھی ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں کہ ریسٹ ہاؤس پر سیدھا حملہ کریں۔ خدا کرے جلد وہ وقت آئے۔ تم نہیں جانتے وہ ارد گرد کے درجنوں دیہات تباہ کر دیں گے، لوگوں کو زندہ درگور کر دیں گے۔ ایک زخم خوردہ اور جھنجھلاتے ہوئے ریچھ سے تم کیا توقع کر سکتے ہو؟ مختار نے اپنا اندیہ ظاہر کیا۔ تمہارا اندازہ غلط ہے مختار، ہم وہاں حملہ کرنے نہیں، گھات لگانے جا رہے ہیں، اور یہ گھات بھارتی فوج کے خلاف اپنے اس آستین کے سانپ کے خلاف لگائیں گے جس کو ہم ابھی پہچان نہیں پا رہے۔ جہانگیر نے اس کے تجسس کا خاتمہ کیا۔ اوہ، تو یہ مطلب ہے تمہارا؟ مختار کو بھی اب اس کی بات سمجھ میں آنے لگی تھی۔ ہاں مختار، جس کسی نے بھی یہ غداری کی ہے وہ آج ضرور اپنا انعام وصول کرنے یا پھر اپنی کارکردگی کی رپورٹ دینے وہاں جائے گا، جہانگیر نے کہا۔ چلو چلتے ہیں۔ مختار کو اب تک اس کے پلان کی سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن اس نے بیس کیمپ میں جتنا عرصہ جہانگیر کے ساتھ گزارا تھا، اس کے بعد سے وہ اس پر اعتماد کر سکتا تھا۔ سپہر کے بعد جہانگیر نے اپنے ساتھیوں کو ہدایات دیں اور اپنی شہادت کی صورت میں متبادل کمانڈر کا تعین کرنے کے بعد وہ دونوں کلاشنکوفیں اور کچھ گرنیڈ لے کر چل دیے۔ مختار آگے آگے تھا اور جہانگیر اس کے تعاقب میں چل رہا تھا۔ ریسٹ ہاؤس کی طرف سے شمشیر نگر کو آنے والے راستے تک پہنچتے پہنچتے شام ہونے لگی تھی۔ جہانگیر نے اس امکان کو نظر انداز نہیں کیا تھا، اور وہ روانگی پر اپنے گلے میں نائٹ ویژن یعنی اندھیرے میں دیکھنے والی دوربین لٹکانا نہیں بھولا تھا۔ دونوں بہت پھونک پھونک کر قدم اٹھا رہے تھے۔ دونوں ہی جانتے تھے کہ اگر ایک مرتبہ یہاں راہ کے بچھائے سیکیورٹی جال میں پھنس گئے تو رہائی بہت مشکل ہو جائے گی۔ ایک مخصوص جگہ پہنچ کر مختار رک گیا۔
اس نے جہانگیر کو ہاتھ کے اشارے سے سامنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ پہاڑی دکھائی جس کے دامن میں ریسٹ ہاؤس موجود تھا۔ یہاں راستہ قدرے کھل گیا تھا، لیکن اندھیرا ہونے کے سبب انہیں زیادہ دور کا منظر واضح دکھائی نہیں دیتا تھا۔ کبھی کبھی کسی کونے سے ٹارچ کی روشنی ایک لمحے کو نمودار ہوتی تو دونوں کو اندازہ ہو جاتا کہ گشت شروع ہے اور پیٹرول پارٹیاں آپس میں ملاپ رکھنے کے لیے سگنل دے رہی ہیں۔ جہانگیر مختار کی تقلید میں ایک بڑے پتھر پر بیٹھ گیا، جہاں سے وہ اس طرف آنے والے راستے کی خود کو دوسروں کی نظروں سے محفوظ رکھ کر نگرانی کر سکتے تھے۔ جہانگیر نے دوربین اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی اور دونوں وقفے وقفے سے اسے آنکھوں سے لگا کر اندھیرے میں دور تک کا منظر دیکھ لیتے تھے۔ فی الوقت تو انہیں پہاڑوں کے قدرتی سلسلے کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیا تھا۔ اس وقت جہانگیر نے آنکھوں سے دوربین لگائی ہوئی تھی جب اچانک ہی وہ چونکا۔ اس نے ایک چٹان کی اوٹ سے برآمد ہونے والے راستے سے کسی سیویلین کو اس طرف آتے دیکھا تھا جس نے مقامی لباس پہن رکھا تھا۔ ایک مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر پھیلتی چلی گئی۔ اس کا اندازہ ٹھیک نکلا تھا، گوہر مقصود ہاتھ آنے والا تھا۔ اس زمن میں انہیں زیادہ انتظار بھی نہیں کرنا پڑا۔ اس نے مسکراتے ہوئے دوربین مختار کی طرف بڑھا دی اور انگلی سے سامنے کی سمت اشارہ کیا۔ مختار نے دوربین آنکھوں سے لگائی، فیرن پہنے اور اپنے سر اور منہ کو ڈھانپے اسے کوئی شخص اس طرف آتا دکھائی دیا۔ دوربین کے شیشوں کو کلوز کیا تو اس کے خد و خال واضح ہونے لگے، گو کہ اس کی شکل نمایاں نہیں ہو رہی تھی، لیکن مختار چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ یہ تو چاچا غنی تھا۔ اس کی چال ڈھال اور جسمانی ساخت بالکل چاچا غنی جیسی تھی۔ کہیں اس کی آنکھوں کو دھوکا تو نہیں ہوا، اس نے سوچا، اور دوبارہ غور سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اب تو اس کا شک یقین میں بدلنے لگا تھا۔ یہ واقعی چاچا غنی تھا۔ او میرے خدایا، یہ تو چاچا غنی ہے۔ یہاں کیا کر رہا ہے؟ بے ساختہ اس نے سرگوشی کی۔ یہ تو ہم اس سے پوچھیں گے کہ یہ یہاں کیا کر رہا ہے۔ چلو آؤ، اسے گھات لگا کر قابو کریں گے۔ دونوں چیتے کی طرح دبے پاؤں اس راستے پر واپس گھوم گئے جس پر چلتے ہوئے وہ یہاں تک آئے تھے۔ مختار اب اسے ایک ایسے موڑ پر لے آیا تھا جہاں سے صرف ایک راستہ گاؤں کی طرف جاتا تھا، جس سے غنی کو بہرحال گزرنا تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پر چھپ کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے اپنے منہ ڈھانپ لیے تھے۔ غنی پر یہ آفت بلائے ناگہانی کی طرح نازل ہوئی تھی۔ اس نے تو کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا کہ مجاہدین اس کی خبر گیری کو یہاں بھی پہنچ جائیں گے۔ جیسے ہی وہ پہاڑی کے دامن سے اسی راستے پر گھوما جو شمشیر نگر کی طرف جاتا تھا، اچانک ہی گھات میں بیٹھے جہانگیر نے پنجوں کے بل ہوا میں زکن بھری اور اڑتا ہوا اس پر یوں گرا تھا کہ خوف کے مارے غنی کے منہ سے چیخ بھی نہ نکل سکی۔ اب اسے ہوش آیا تو جہانگیر نے ایک ہاتھ اس کے منہ پر سختی سے اس طرح جما دیا تھا کہ اس کے لیے اپنی گردن موڑنا بھی ممکن نہیں رہا تھا۔ بجلی کسی پھرتی سے دوسرے کونے سے مختار نے اس کی گردن پر کلاشنکوف کی نال جما دی۔ خبردار، حلق سے آواز نہ نکالنا، چپ چاپ ہمارے ساتھ چلو۔ جہانگیر نے اس کے کان کے نزدیک سرگوشی کی۔ خوف کی ٹھنڈی لہر غنی کے رگو پے میں سرایت کر گئی تھی۔ اس کے ساتھ پے در پے حادثات ہو رہے تھے۔ اگر وہ چلانا بھی چاہتا تھا، اب اس کے حلق سے آواز نہیں نکل پا رہی تھی۔ اسے تو اب تک یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنی ٹانگوں پر چلنے کے قابل کیسے رہا۔ جہانگیر نے مضبوطی سے اس کی قمیض کا کالر پکڑا ہوا تھا۔ غنی کو قمیض کے بجائے اس کی گرفت اپنی گردن پر محسوس ہو رہی تھی۔ اس کو اپنا سانس رکنے کا احساس ہونے لگا تھا۔ اس کے عقب میں مختار نے اس کی کمر سے رائفل کی ٹھنڈی نال چپکائی ہوئی تھی۔ ہائیڈ آؤٹ تک پہنچتے ہوئے وہ 3-4 مرتبہ لڑکھڑایا تھا۔ یہ الگ بات کہ ہر دفعہ اسے جہانگیر کے مضبوط ہاتھوں نے 1 انچ بھی اپنی جگہ سے ہلنے کی مہلت نہیں دی تھی۔ خود غدار، کمینے، بے غیرت! ہائیڈ آؤٹ پر پہنچتے ہی مختار پھٹ پڑا۔ اس کا خون کھولنے لگا تھا۔ میں بے قصور ہوں، مجھے زبردستی انہوں نے بلایا تھا۔ اگر میں نہ جاتا تو مجھے گولی مار دیتے۔ غنی خوف کے مارے اول فول بکنے لگا۔ خاموش رہو اور صرف ہمارے سوالات کے جواب دو۔ جہانگیر نے مختار کی طرف دیکھتے ہوئے آنکھ کے اشارے سے اسے نارمل رہنے کی تلقین کی۔ اگر اپنی خیریت چاہتے ہو تو سب کچھ سچ سچ بتا دو۔ اس نے دوبارہ غنی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ خدا کے لیے! ابھی اس کی قسم نامکمل ہی تھی کہ مختار نے اس کے منہ پر زوردار ٹھوکر ماری اور وہ الٹ کر دور جا گرا۔ خبردار، اگر اپنے منہ سے خدا کا مقدس نام بھی نکالا، سچ سچ بتاؤ، تم کب سے ان کے لیے کام کر رہے ہو؟ مختار نے غصے سے پھونکارتے ہوئے کہا۔ غنی نے پہلے تو آئیں بائیں شائیں کی اور چرب زبانی سے کام لے کر انہیں گمراہ کرنا چاہا،
لیکن دو چار ہاتھ لگنے پر وہ طوطے کی طرح سب کچھ بولتا چلا گیا۔ اس نے اپنی تازہ واردات بھی اس وعدے پر بیان کر دی تھی کہ وہ لوگ اسے جان سے نہیں ماریں گے۔ دیکھو مختار، میں نے تمہیں سب کچھ بتا دیا ہے، اب خدا کے لیے مجھے جانے دو۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ علاقہ کل ہی چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے کسی دوسرے شہر چلا جاؤں گا۔ مجھے معاف کر دو۔ وہ گھگیانے لگا۔ ٹھیک ہے غنی، ہم تمہیں گولی سے نہیں ماریں گے۔ تجھ جیسے گھٹیا اور بزدل غدار پر گولی ضائع کرنا حماقت ہے۔ ہم تجھے نشان عبرت بنا کر بھارتی فوج کو پیش کریں گے۔ کل جب بھارتی فوج تیرے بنائے ہوئے محفوظ راستوں سے گزرے گی اور ان کے درجنوں جوان جہنم رسید ہوں گے تو وہ زیادہ بڑی کمک کے ساتھ گاؤں پر حملہ آور ہوں گے۔ ہم تیری لاش گاؤں کے باہر باندھیں گے تاکہ انہیں علم ہو جائے کہ یہ سب تیرا ہی کیا دھرا ہے، مختار نے کہا۔ غنی لرز کر رہ گیا۔ اس کی تو جیسے ہی زبان ہی گنگ ہو گئی تھی۔ بمشکل اس نے اپنی حالت پر قابو پایا اور پھر منت سماجت کرنے لگا۔ غنی، تم سے بڑا احمق میں نے نہیں دیکھا۔ مرنا تو تم نے ہے ہی، اگر ہم نہیں ماریں گے تو بھارتی تمہیں مار دیں گے۔ بے وقوف انسان، کل تمہیں خدا کی عدالت میں بھی ذلیل و خوار ہونا ہے۔ کم از کم تم اتنے بے غیرت تو نہیں کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے بجائے ہندوؤں کے ہاتھوں مرنا پسند کرو گے۔ اور ہاں، ہم تو تمہیں صرف گردن سے رسی باندھ کر پھانسی پر لٹکائیں گے۔ اگر تم ان کے ہتھے چڑھ گئے تو وہ تم پر دہی ڈال کر کتے چھوڑیں گے۔ جہانگیر نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ غنی کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کی جان ہی بدن سے نکل گئی ہو۔ جہانگیر کی باتیں شیشے کی طرح اس کے کانوں کے راستے اس کے دل و دماغ میں اتر رہی تھیں۔ وہ نڈھال سا ہو کر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ لے جاؤ اسے اور شمشیر نگر کے باہر آدھی رات کے بعد کسی درخت سے لٹکا دینا۔ اس کے گلے میں غدار کی تختی لٹکا دو تاکہ اس کے بھائی بندوں کو علم ہو جائے کہ ہمارا خون اتنا سستا بھی نہیں جو وہ فروخت کرتے پھریں۔ جہانگیر نے اپنے ساتھیوں سے کہا، جنہوں نے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مار کر اسے ہوش میں لانے کے بعد اس کی مشقیں کس کر ایک طرف پھینک دیا تھا۔ کرنل دوبے کے سامنے بلو پرنٹ نقشہ پھیلا ہوا تھا اور کیپٹن تارا چند اسے مختلف جگہ جھنڈیوں کے نشانات لگا کر اپنے حملے اور واپسی کے راستوں کی نشاندہی کر رہا تھا۔ کیپٹن، ایک بات یاد رکھنا، یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں، پاکستانیوں کے تربیت یافتہ ہیں۔ جتنی آسانی سے تم ان پر قابو پانے کی سوچ رہے ہو نا، اتنی جلدی وہ قابو آنے والے نہیں۔ تم مجھے بہت پر اعتماد دکھائی دے رہے ہو، لیکن میرا تجربہ ان سے نمٹنے کا تم سے زیادہ ہے۔ بہت ہوشیار رہنا، کسی بھی مرحلے پر گھات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس مرتبہ ناکامی نہیں ہونی چاہیے۔ حملہ کرنے جاؤ تو باحفاظت واپسی کو نظر انداز نہ کرنا۔ تم میری بات سمجھ گئے ہو نا؟ کرنل دوبے نے سگریٹ کا گہرا کش لے کر اس کے دھوئیں کے مرغولے کیپٹن تارا چند کے منہ کے سامنے بکھیرتے ہوئے کہا۔ کیپٹن تارا چند یہی سمجھا تھا کہ کرنل دراصل اس کی سابقہ مہم کو بھولا نہیں، جس میں انہوں نے توقع کے مطابق نتائج اخذ نہیں کیے تھے، اور ابھی تک اسے اس بات کا یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کامیاب رہیں گے۔ وہ بھی اگر کرنل کی جگہ ہوتا تو یہی سوچتا۔ اس نے سوچتے ہوئے گردن ہلا دی اور تن کر کھڑا ہو گیا۔ سر، اس مرتبہ نتیجہ مختلف ہوگا، اس نے بڑے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ تارا چند نے یہ بات یوں ہی نہیں کہی تھی۔ وہ بھی بھارتی فوج کی مایہ ناز کمانڈو بٹالین کا کیپٹن تھا۔ آج تک اسے کسی بھی مہم میں اس بری طرح ناکامی کا منہ نہیں دیکھنا پڑا تھا۔ اس نے میزور ناگالینڈ میں دہشت گردوں کے خلاف درجنوں آپریشن کیے تھے، لیکن کشمیری مجاہدین کی طرف سے اچانک جس مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا تھا، اس کا تو اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس طرح اچانک آرمی کے چھاپا مارنے پر تو بڑے بڑے دم دبا کر بھاگ جایا کرتے تھے، جبکہ یہاں تو گنگا ہی الٹی بہہ رہی تھی۔ ایک بات جو تارا چند نے بطور خاص نوٹ کی تھی، وہ ان پر عقب سے اور اچانک حملہ تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ مجاہدین کی تازہ کھیپ اس علاقے میں آ چکی ہے اور ان لوگوں کے ہائیڈ آؤٹ بھی نزدیکی جنگل میں کہیں تھے۔ مجاہدین کے خلاف آپریشن کا خطرہ وہ ابھی مول نہیں لے سکتے تھے، انہیں ابھی اپنے لیے تازہ کمک کا انتظار تھا۔ یہاں حالات قطعی مختلف تھے، مقامی آبادی کو مجاہدین کی مکمل مدد حاصل تھی، اور وہ بھی ان کا ایک حصہ ہی شمار ہوتے تھے۔ تارا چند جانتا تھا، مقبوضہ کشمیر میں غنی جیسے غدار انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں۔ وہ شمشیر نگر کے کسی بچے کے جسم سے اگر بوٹی بوٹی بھی الگ کر دیتا تو بھی وہ مختار یا کسی بھی مجاہد سے متعلق اسے کوئی کام کی بات نہ بتاتا۔ اس کا ذہن بڑی تیزی سے سوچ رہا تھا۔ اسے یہ ملٹی پرپز آپریشن کرنا تھا، جہاں انہوں نے شمشیر نگر پر اچانک ریڈ کر کے زینب کو اغوا کرنا تھا،
وہیں دوسری طرف مجاہدین کے ممکنہ حملے کا تدارک اور پھر ان کی سرکوبی بھی اس کا مشن تھا۔ کرنل دوبے کو سلوٹ کر کے جب وہ اپنی جیپ کی طرف لوٹ رہا تھا تو اس کا ذہن بیک وقت کئی باتیں سوچ رہا تھا۔ اس مرتبہ اس نے بڑی رازداری کا اہتمام کیا تھا۔ حملے کے لیے سی آر پی اور بلیک کیٹس کے 30 جوانوں کو تیار کرنے کے بعد اس نے 2 ٹرکوں اور ایک جیپ میں سارا منصوبہ سمجھا کر اپنے ایک لیفٹیننٹ کمار کی کمان میں شمشیر کی طرف روانہ کر دیا۔ اس گروپ کی روانگی کے تقریباً 15-20 منٹ کے بعد اس نے بھارتی فوج کے مایہ ناز 50 کمانڈوز کو اپنے ہمراہ لیا اور پیدل چل دیا۔ یہاں سے شمشیر نگر کا پیدل فاصلہ قریباً 1 گھنٹے کا تھا۔ ان لوگوں کو اس نے جنگی تربیت کے مطابق 3-3، 4-4 کی ٹولیوں میں پہاڑی سلسلے میں پھیلا کر ایڈوانس شروع کیا تھا۔ کیپٹن تارا چند نے کچی گولیاں نہیں کھیلی تھیں۔ اس نے اس علاقے میں موجود مجاہدین کو نظر انداز نہیں کیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ مجاہدین بھی ارد گرد موجود ہیں اور وہ ضرور اپنے نہتے شہریوں کی مدد کو آئیں گے۔ گو کہ غنی نے اسے یقین دلایا تھا کہ میدان بالکل صاف ہے، لیکن وہ گزشتہ تلخ تجربے کے بعد اب کم از کم غنی پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔